بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے، جہاں سے آج ہم نے ترجمے کا آغاز کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے یسألونک ماذا احل لہم، مضمون تو وہی پیچھے سے چلا رہا تھا، اللہ نے بتایا کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ اب یہ ایک گویا کہیے کہ مینٹلٹی، ایک ذہنی حالت جو ہے انسانوں کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا پوچھتے ہیں کہ یسألونک، پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حلال کی فہرست نہیں بتائی ہے، وہ تو جانوروں کی بات، اس انعام کی بات اس درجے میں آئی تھی، ورنہ باقی تو جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری ہمارے سامنے۔ تو اس طرح سوال انسان کرتا ہے تو اس حوالے سے کہ کیا حلال ہے تاکہ اسے استعمال کرے، باقی چیزیں چھوڑ دے۔ تو اللہ اس کے مقابلے میں جو جواب دیتے ہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، ساری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ تو یعنی گویا کہیے کہ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب پوچھا گیا حلال کیا چیزیں ہیں تو اللہ نے اس کے مقابلے میں حرام چیزوں کی تفصیل بتائی، اور اس کے بعد یہ عام ہدایت دے کر چھوڑ دیا کہ اس کے علاوہ ساری پاک چیزیں حلال ہیں۔ یعنی اس معاملے میں گویا کہیے کہ چھوٹا سا دائرہ پابندی کا ہے اور وسیع دائرہ کیا ہے، یعنی دنیا کی وسعتوں کا دروازہ کھل گیا انسانوں کے لیے۔ یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو سامنے رکھ دیا، صرف شرط کیا لگائی، پاک ہونا شرط ہے، طیب ہونا شرط ہے۔ تو طیب کی بات جو اس اعتبار سے اس کی تفصیل بھی آئے گی سامنے، تو اس وقت بات کریں گے۔ تو بہرحال اس معاملے میں اللہ نے ایک شرط بتائی کہ صرف طیب ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے پھر تمام چیزوں کو حلال کرنے کی بات کی، سوائے ان کے جن کو اللہ نے خود بتا دیا کہ یہ حرام ہے، جن کی حرمت خود قائم کی ہے۔ پھر فرمایا اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لو۔ اب اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ شکار کرنے کے لیے جو اس وقت اس طریقہ جو رائج تھا، یعنی جانوروں کے ذریعے سے شکار کرتے تھے، تو اس معاملے میں یہ جو شکاری جانور کہلاتے ہیں، شکاری جانوروں سے مراد کتے، چیتے، باز، شکرے، یہ جو ہیں، اور وہ تمام درندے اور پرندے ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت لیا کرتا ہے۔ تو ان تمام جانوروں کے ذریعے سے شکار کرنے کی اجازت ہے، اور شکار کرنے کے لیے جو شرط بتائیے وہ کیا ہے کہ بہرحال ان پر شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر کچھ اور قواعد ہیں جو اس حوالے سے بیان کیے گئے کہ ان قواعد کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا، یعنی جو فقہ نے اس کو بیان کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں۔ جیسے کہ ان میں کے بارے میں آتی ہے ہمارے سامنے بات کہ یہ جو عدی بن حاتم کے بارے میں کہ انہوں نے پوچھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اپنے کتے کو چھوڑوں، اور پہلے تو پوچھا تھا کیا کتے کے ذریعے شکار کر سکتا ہوں، آپ نے کہا ہاں کر سکتے ہو اگر تم نے اس کو چھوڑتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیا ہے، اگر تم نے اس پر اللہ کا نام لیا تو کھاؤ ورنہ نہیں۔ اور یہ بات ہی بتائی کہ اگر تم نے جانور چھوڑ دیا ہے اور اس نے اس جانور جس نے کتے نے تمہارے لیے شکار کیا ہے اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو پھر اس کو نہ کھاؤ، اس نے کہ وہ شکار اس نے اپنے لیے کیا تمہارے لیے نہیں کیا۔ یعنی یہ اس کے احکامات ہیں، اس کی تشریحات ہیں کہ کیا کیا پابندیاں اس کے اندر سامنے رکھنی ہوں گی۔ تمہارے لیے شکار کیا جو شکاری جانور ہیں، یعنی جو شکار کرنے والے جانور ہیں جن کو آدمی تعلیم دے کر جن سے شکار کی خدمت لیتا ہے، تو اس تعلیم کے ذریعے ان کی یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے لیے جانور کو پکڑ کے رکھتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں۔
اگر کھا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تعلیم اسے نہیں ملی اور یہ جانور اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، لہذا اب تم اسے نہیں کھا سکتے. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ ہے. پھر یہی پوچھا تھا کہ اگر کوئی اور کتا وہاں پر موجود ملے، مجھے اپنے کتے کو چھوڑا تھا لیکن کوئی اور دیکھا کوئی اور کتا وہاں موجود ہے تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا نام اپنے کتے پر لیا تھا، اس پر نہیں لیا تھا. تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا نام لینا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اسی یہی بات تیر کے لیے. اب آج کے زمانے میں گویا کہ گولی آپ کہتے ہیں اس طرح کی گولیاں ہوتی ہیں شکار کے لیے جو بالکل اس انداز کی ہوتی ہیں، زخم لگاتی ہیں تاکہ خون بہتا ہے. تو یہ ان پر بھی اللہ کا نام یعنی لے کر ہی انہیں فائر کرنے کی بات ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. اور فرمایا کہ وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اسے تم کھا سکتے ہو. جن جانوروں کو، جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی یہ چیزیں انسان کے اللہ کے درمیان ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسی معاملے پر اسی طرح سے محاسبہ کرے گا. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی. وہی جو بات پیچھے تھی وہی دوبارہ آئی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یعنی اس معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتا دیا گیا کہ اہل کتاب کے کھانے اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی چھوت چھات کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کے معاملے کوئی رکاوٹ ہے. البتہ یہ بات دیکھنی ہوگی کہ ان کے کھانے میں کوئی ناپاک چیز نہ ہو. یعنی طہارت کی بات نہیں. پہلے کیا کہا؟ الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ساری طیبات چیزیں جو آج حلال کی گئیں. پھر کہا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال، یہ بتا دیا گیا. تو اس اعتبار سے پہلی چیز یہ دیکھنی پڑے گی. اسی طرح یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کے دسترخوان پر شراب یا سور یا کوئی اور حرام چیز ہو تو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. البتہ اگر اس کے سوا معاملہ ہے یعنی یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس طرح سے پھر کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ کھلا سکتے ہیں. اور اہل کتاب کے کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے، یعنی ان کا ذبیحہ جو کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا. اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے اس اعتبار سے. اب یہ کھانے پینے کے معاملے میں اہل کتاب کے سوا دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں دی ہے. صرف یہ بات ہے کہ پاک ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ کوئی حرام چیز نہیں ہونی چاہیے ان کے دسترخوان پر. ان دو چیزوں کو خیال رکھنا پڑے گا. یا جیسے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے، ہمارے پاس تو ٹھیک ہے چیزیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہم تو اپنے ساتھ نہیں کھلا سکتے. تو ایسی کوئی ممانعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور کوئی بظاہر کوئی ایسی کراہت یعنی کوئی ناپاکی ان کی کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے تو کھلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. البتہ یہ جو ذبیحہ ہے یہ صرف اہل کتاب کا ہے، دوسرے غیر مسلموں کا ذبیحہ جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. یعنی جو جانور وہ حلال کرتے ہیں، وہ یعنی ہلاک کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں، چونکہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے اس لیے ہم ان کو ذبیحے کو استعمال نہیں کرتے. ذبیحہ صرف اہل کتاب کا ہی حلال بتایا گیا. اور اس کے بعد بتایا اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے ان کو نکاح میں مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اس میں جو بات بتائی گئی والمحصنات، محصنات کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یاد ہوگا آپ کو 5واں پارہ شروع اس سے ہوا تھا والمحصنات سے. تو محصنات کے دو معنی آئے تھے سامنے. ایک تو یہ کہ خاندانی عورتیں، دوسری طرف یہ آئی تھی بات یہ کہ آزاد عورتیں، یعنی اس اعتبار سے محصنات کا لفظ استعمال ہوا تھا. تو فقہاء نے اسی حوالے سے اس میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے کہ یہ آزاد، جیسے امام شافعی نے کہا کہ آزاد اور لونڈی کے معاملے بات ہو رہی ہے کہ آزاد جو ہے عورت اہل کتاب اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لونڈی سے نہیں ہو سکتا ہے. وہ اس طرف گئے، باقی لوگ جو اس طرف گئے ہیں کہ ان کے درمیان جو عفت مآب یعنی ایسی خاتون ہے کہ جس کے لیے محفوظ کا لفظ جو ہے محصنات اس اعتبار سے کہ وہ خواتین کہ جن کے بارے میں کوئی اس طرح کا یہ معاملہ نہ ہو کہ جن کا یعنی فحاشی اور بے حیائی یا عرفانیت کی طرف گئی ہیں، ایسا نہ ہو. تو محصنات کا لفظ کے لیے اس اعتبار سے استعمال کیا گیا.
تو اب اس میں یہ بات مومنات کی بات تو اپنی جگہ پر رہی، مومنوں کے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بات اسے اتنی ہے کہ یہ جو کہا کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی جو محصنات ہیں وہ بھی تم پر حلال کر دی گئی ہیں، یعنی ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ اجازت اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دی ہے۔ تو اب یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ سامنے رکھنی چاہیے۔ پھر اسی اعتبار سے اس حوالے سے کہ یہ کن حالات میں کن حوالوں سے اس کو جو ہے ہم ترجیح دیں گے، اس کو اختیار کریں گے، ان چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اچھا، بعض فقہاء اس معاملے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ان اہل کتاب کے بارے میں بات ہے جو ہمارے رعایا ہوں، ذمی ہوں، یعنی اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے جو یہود و نصارہ ہو سکتے ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ان کے اپنے مقبوضات جو ہیں تو وہاں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کو بھی چند ایک نکاح باقی لوگوں نے کہا نہیں، اس کے میں لیے جس طرح سے اس کو عام رکھا گیا، جیسے احناف نے بھی اس کو کہا کہ یہ عام ہے، یہ اجازت جو ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس اعتبار سے دونوں میں فرق کیا جائے۔ البتہ یہ کہا ذمی ہو تو یہ آسانی کے ساتھ ہے، اور وہ تو ذرا اکراہ کی بات ہے، مکروہ ہونے کی بات کی ہے۔ تو غرض یہ کہ چونکہ یہ اجازت ہے تو یہ ظاہر ہے کہ جب حالات ایسے ہوں گے تو ان حالات کے اندر اس کی گنجائش ہوگی، یعنی جب حالات کے مطابق بات ہے۔ اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں تمہیں دین کو ترجیح دینی، یعنی ان عورتوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں جو مسلمان ہیں ان میں بھی کہا کہ کس کس بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، تو ان میں سے یعنی کہا نا خاندان کی بنیاد پر، خاندانی وجاہت ہے، اور خوبصورتی کی بنیاد پر، حسن صورت کی بات ہے، یا گویا کہیے کہ مال کی بنیاد پر یا دین کی بنیاد پر، چار چیزیں بتائیں اور کہا تم دین کو ترجیح دو۔ اب یہ تو جب مسلمانوں کے اندر بھی زیادہ دیندار کو دیکھنا ہے تو جو دینی اس کا کچھ اور ہے تو وہ کیسے؟ تو یہ ترجیحاً کی بات نہیں ہوگی کبھی بھی، یہ معاملہ جو ہے اجازت کے دائرے میں ہی رہے گا، اور اسی اعتبار سے رہے گا کہ جہاں پر اسے مسائل نہ پائے تو مجبوری ہے، یعنی ایسے حالات کے اندر ہیں کہ جہاں پر یہ ضرورت بن گئی ہے تو یہ کام کو اس کی اجازت اللہ نے دے رکھی ہے، کام ہو سکتا ہے۔ لیکن دیندار کو چھوڑ کر اسی اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والا معاملہ ہوا کہ بھئی اللہ نے تو اجازت دے رکھی ہے، کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ تو اسی لیے بعض فقہاء نے اس معاملے میں بعض پابندیاں عائد کی، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اس سے مراد ان کے خیال میں پاک دامن عصمت معاف عورتیں ہیں، یعنی محصنات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے جو امال تھے، یعنی جو حکمران اس میں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی جنہیں گورنر بنا رکھا ہے، کچھ اور ایسی ذمہ داریاں ہیں، انہیں منع کیا تھا کہ یہ کام تم مت کرنا، یعنی اس اجازت سے تم فائدہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ معاملات جو ہیں اس طرح کے قومی ذمہ داریاں ہیں، خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اس اجازت سے غلط فائدہ اٹھانے کے جو نتائج مسلمانوں کی تاریخ میں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سامنے ہے کہ انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا اس حوالے سے۔ تو یہ اجازت اپنی جگہ پر ہے، اس کے محل کے اندر اس اجازت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف دیکھنے کی بات یہ کب یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کب ہم اس کام کو کر سکتے ہیں، ورنہ دین کو ترجیح دینے کی بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آگے فرمایا اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ یعنی یہ اجازت تو دی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ اجازت تمہارے ایمان کو لے بیٹھے، یعنی اس معاملے میں پھر بھی ہوشیار کرنے کی بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ وضو کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو وضو کے حوالے سے یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح فرمائی، تو اس میں جو چیزیں داخل کی گئیں یعنی یہ بتا دیا گیا کہ منہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا، ناک صاف کرنا بھی شامل ہے۔ اب اس کو اس طور پر لے لیں
یا جیسے فقہ نے بات کی، فقہ نے کہا کہ 4 فرائض ہیں جو قرآن میں نقل کر دیے گئے، یہ 4 فرائض ہیں، یعنی منہ دھونا، پورا منہ دھونا، ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا، اور سر کا مسح، چوتھائی سر کہا انہوں نے اس حوالے سے، اس کا مسح کرنا، اور 5ویں چیز کیا دی ہے اس حوالے سے کہ یہ پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ فرائض کی، باقی چیزوں کو سنت میں داخل کیا۔ اب چاہے سنت کہہ لیجئے، چاہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریح کے منہ دھونے میں یہ جو ہے کلی کرنا بھی شامل ہوگا اور ناک میں پانی دینا بھی شامل ہوگا، اور اسی اعتبار سے گویا کہیے کہ سر کا مسح کرنے میں کان بھی اسی کا حصہ قرار دے کر کہا کہ کان کا اندرونی اور بیرونی مسح کرنا بھی اسی کا حصہ بنایا، اور پھر یہ کہ جب آدمی وضو کرنا شروع کرتا ہے تو ہاتھ بھی پہلے دھو لے تاکہ جن ہاتھوں سے یہ کام کرنے چلا ہے وہ ہاتھ دھو کے پاک کر لے۔ تو اس طرح سے وضو کی وہ حیت جو ہمارے سامنے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سامنے آتی ہے، اور اسی حوالے سے یہ جو اہم چیزیں ہیں یہاں پر، چاہے فرائض کی نوعیت سے کہیے یا گویا کہیے کہ ان کے اندر داخل وہ چیزیں بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، تو یہ وضو کا طریقہ بتا دیا۔ آگے فرمایا اگر جنابت کی حالت میں ہو، جنابت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اگر تمہیں غسل کی حاجت ہے، یعنی غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اب اس صورت میں نہا کر پاک ہو جاؤ، یعنی وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرنا ہے، اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرنا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ اگلی بات جو آ رہی ہے وہ ان دونوں کے حوالے سے ہے۔ فرمایا اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، اور یا پھر وہی بات، یہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ساری آیت پوری اسی طرح سے پڑھ لی تھی، وہاں بھی یہ بات تھی کہ اس سے مراد کیا ہے، مباشرت مراد ہے اس سے، یعنی ہاتھ لگایا، استعارہ علامت کے طور پر استعمال کیا ہے، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو۔ تو اب یہاں وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام تیمم ایک ہی طریقے سے، تیمم جو ہے غسل کے بھی قائم مقام ہے اور وضو کے بھی قائم مقام ہے۔ تو کیا کہا، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، یعنی یہ تیمم کا طریقہ وہاں بھی پڑھا تھا، یہاں پھر دوبارہ آ گیا، اللہ نے دوبارہ اس بات کو دہرا دیا۔ بات وہی کہ جیسے کہا تھا وہاں بھی یہ 2 طریقے رائج ہیں، فقہ نے ان کو کہا اس اعتبار سے، ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ ہاتھ مار کر اور اسی کو منہ پر پھیر لیا اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے، دوسرے بات کیا آتی ہے سامنے کہ نہیں، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر منہ پر اور ایک مرتبہ کونیوں تک الگ الگ کر کے، یہ احناف اسے 2 مرتبہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات وہی ہے کہ یہ مٹی پر ہاتھ مار کر، پاک مٹی پر، اور اس طریقے سے تیمم کر لیا جائے۔ تو یہ وضو کے بھی قائم مقام ہے اور غسل کے بھی قائم مقام ہے، جب آدمی پانی موجود نہ ہو یا پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو، بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ تیمم کا فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے۔ فرمایا اللہ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، اب بڑی بات ہے یہ، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ حرج میں، حرج کیا ہے، حرج کہتے ہیں وہ تنگ جھاڑی جس میں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر سے نکلنا، ہر جھاڑی ہے اور اس کے اندر سے گزرنا یعنی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف سے ہوتا ہے کام۔ تو کہا کہ اللہ تمہیں حرج میں، تمہیں زندگی تم پر تنگ کرنا نہیں چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ علیکم، تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ جو احکامات آتے ہیں جن میں بعض اوقات ہمیں کچھ چیزیں مشکل بھی محسوس ہوتی ہیں، اور بعض اوقات سوچتے ہیں بھئی کیوں رکھا، اللہ نے رکھا ہے ایسا، بھئی اگر پانی نہیں تھا چلو بغیر اس کے پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس طرح سے جب پانی مل جائے جب کر لینا، یہ طریقہ کیوں رکھ دیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یعنی انسان کے اندر طہارت کا وہ تصور اس کے اندر پیدا کرنا اور پیدا رکھنا کہ وہ اس سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ جو جنابت ہے، جنابت کا صفت کا جنبی کا تھا نا، جنبی کیا ہوتا ہے، یعنی اجنبی، جو آدمی طہارت سے اجنبی ہو گیا، یعنی آدمی کی ذہنی کیفیت، جو آدمی مستقل طاہر رہتا ہے، پاک رہتا ہے، کبھی ناپاک ہو جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، جلدی سے پاک ہی حاصل ہو جائے، یعنی اپنی اس کیفیت میں واپس آ جائے، بھی جو پابندی اس پر عائد ہو گئی اس سے باہر آنا چاہتا ہے۔ تو یہ طہارت کا ایک بڑا آدمی کے ذہنی اور جسمانی دونوں حوالے سے اس کی اپنی کیفیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بتا دیا، یہ نہیں تو اس کے قائم مقام یہ ہے۔ اب اس کا یہ آدمی کے ذہن میں فطور ہو تو بات الگ ہے، ورنہ جس طرح وضو کر کے غسل کر کے مطمئن ہوتا ہے، ایسی تیمم کر کے بھی اسے مطمئن ہونا چاہیے، اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ تو اس اعتبار سے طہارت ہو گئی، پورا طاہر ہے وہ اس معاملے میں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ احساس جو ہے طہارت کا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے، اور یہ اس نے جو چیزیں رکھی ہیں اتنی رکھی ہیں جتنی ضرورت ہے ہماری، اضافی کوئی چیز نہیں رکھی ہے۔ تو دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے۔ کئی مقامات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے،
مشکل نہیں چاہتا ہے. تو دین کے بارے میں یہ تصور کہ دین مشکل ہے، یہ انسان کی غلط فہمی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ انسان جو ہے وہ دین کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اور دین پر عمل کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، یعنی لادینیت کو بھی اختیار کرنا چاہتا ہے، یعنی دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے اور بہرحال دین کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے. اب اس اعتبار سے جو کیفیت ہے تو جسے کہتے ہیں نا دو کشتیوں کی سواری بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو اس طرح مشکل ہوتی ہے. ورنہ اگر آدمی ایک طرف ہو جائے، دین کی طرف آ جائے، تو یہ دین جو ہے ان باقی تمام معاملات اور نظام کے مقابلے میں آسان ہے اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہر کام دین پر کرنا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے. یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی بات کی ہے وہ نعمت تو ظاہر دین کی نعمت ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ آیت بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہا ہے نا وہاں پر وہی دین کی نعمت تھی جو اللہ نے اس وقت انہیں عطا کی تھی اور اس بنیاد پر انہیں فضیلت حاصل تھی. اب جب یہ نعمت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، چھوڑ دی، انہیں ضائع کر دی، تو وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی. اب یہ نعمت اللہ نے اہل ایمان یعنی ہمیں عطا کی، اس امت کو عطا کی ہے. اب یہ دین کی نعمت ہمارے پاس ہے اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کس طرح تعبیر کر رہے ہیں؟ ایک عہد کی صورت میں تعبیر کریں. دین نام ہے معاہدے کا. دین بھی گویا کئی مرتبہ سامنے آتی ہے بات، کبھی تجارت کا لفظ استعمال کیا ہے، کبھی معاہدے کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ اللہ کا اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس معاہدے کو اللہ نے دو لفظوں میں بیان کر دیا. وہ معاہدہ کیا ہے؟ سمینا و اطعنا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یہ ہمارا معاہدہ اللہ سے، یعنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن ان دو الفاظ کے اندر ساری دنیا بند ہے، یعنی ہر بات سنیں گے، ہر بات مانیں گے. اللہ کا ہر حکم سننے کے لیے تیار ہیں. اب جو سننے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ کی بات سننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معلوم کرنا. سننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی معلوم کرے گا. اب یہ معلومات کے جتنے ذرائع ہیں، آپ دیکھیں سن کے آدمی زیادہ معلوم کرتا ہے. اور وہ زمانہ جو تھا، جس زمانے کے اندر یہ کام ہو رہا تھا، وہاں تو سارا کام سن کے ہی ہو رہا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، سنتے تھے لوگ، اور سننے کے بعد پھر جو ہے اسے اپنے پلے باندھ لیتے تھے. یعنی جو کتاب نازل ہوتی تھی، کتاب لکھ کے تو نہیں آ رہی تھی، اگر سناتے تھے وہ انہیں، اور سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تھے. یہ بات الگ کہ لکھ کر بھی محفوظ کرنے کا انتظام ہو رہا تھا، لکھ کر محفوظ کرنے کا، لیکن اصلاً سنانا ہی تھا. تو سننا اور اطاعت کرنا. اب سننے کے یعنی معلوم کرنے کے جتنے ذرائع ہیں، آج سننے کے ذرائع سے زیادہ آسان کیا ہے؟ یعنی لکھے پڑھنے کے ذرائع ہیں، آج موجود ہیں. تو بات اصل میں کیا ہے؟ معلوم ہونا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ معلوم کرنا. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی کام کرنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے معلوم کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں. یعنی جیسے بہت سی چیزیں تو ہمیں پتہ ہے نا، جیسے آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، اب اسے پتہ ہے کہ اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے، یعنی اسے معلوم ہے. معلوم نہیں تو معلوم کرے گا، معلوم نہیں تو معلوم کرے گا. اب ایک آدمی آپ دیکھیے عمرہ کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ لاؤ کوئی کتاب، پوچھو کسی سے چل کے، معلوم کرنا چاہتا ہے نا. تو معلوم تو ایسی زندگی کے ہر معاملے میں معلوم کرنا چاہیے. کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو کہے بھائی اس میں ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. تو یہ سمینا جو ہے ہر معاملے میں. اسی بات کو ہم نے سورہ بقرہ کی 285 آیت میں بھی آخری رکوع کی، جو آخر سے پہلے والی آیت 285، اس میں بھی پڑھا. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ سب ہم نے کہا، کیا کہا؟ سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وہاں بھی یہ بات تھی. وہاں اس طرح نہیں اللہ نے ہم اپنی طرف سے یہ میں کہا ہو کہ تم سے یہ عہد لیا، بلکہ ہماری طرف سے یہ بات، ہم خود ہی ایک بات کہہ رہے ہیں وہاں پر، سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور تو ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، تیری طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے. تو اس اعتبار سے یہ معاہدہ ہے اللہ سے بندے کا، مسلمان کا، کہ وہ اللہ کی بات سنے گا اور مانے گا. لیکن جو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو وہ مانے گا کیا؟ پہلے تو سننے کا مسئلہ ہے. یعنی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو سننا، سمجھنا، پڑھنا، یہ سب چیزیں تاکہ معلوم ہو، اور معلوم ہو کے پھر عمل کریں، اطاعنا کی بات ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اللہ سے ہمارا یہ معاہدہ ہے، اللہ سے ہمارا یہ گویا عہد ہے. یہ جو دین، اسی دین کی گویا تعلیمات کا خلاصہ ہے. یہ ہر بات سنیں گے، ہر بات مانیں گے. تو پھر کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ حساب لے گا. یعنی کیوں ڈرو؟ کل جاؤ گے اللہ کے پاس. تم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہماری مرضی کیا ہے. یعنی کیسی بات ہوگی یہ؟ یعنی جب یہ بات آ جائے سامنے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی آپ نے اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کیا ہے. اللہ کی طرف سے اگر یہ بات آ جائے، کتنی بڑی بات ہوگی یہ.
یعنی یہ تو ایک تو بات یہ صاحب یہ ہو سکا، یہ کر سکے، اتنا ہو گیا، اتنا کر لیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ کوتاہی ہے، یہ کام پھر بھی ہو گیا، یہ کرنے کی کوشش کی، یعنی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ صاحب اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے، انہیں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، تو یہ تو بڑا جرم ہو جائے گا، بڑا جرم ہے۔ اس حوالے سے آدمی سوچے اگر وہ اس کا کوئی ملازم ہو، اس کا کوئی وہ کہیے کہ ماتحت ہو، اور وہ پوچھے ہی نہیں آگے کہ بھئی آپ کیا چاہتے کیا ہے، کام کیا ہے میرے ذمے، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح میرا اسائنمنٹ کیا ہے، پتہ تو چلے، پھر اسائنمنٹ پہ کام آیا ہی نہیں پوچھنے کے لیے، بس حاضری لگائی غائب ہو گیا۔ یعنی کیفیت اگر بن جائے کسی کی تو کیا کہیں گے اسے، اب مشاعرے کے دن حاضر ہو گیا، لائیے صاحب مشاعرہ دے دیجیے، کہنا حاضری لگائے غائب ہو گئے، تم اب کس لیے آئے ہو، کس کام کے لیے، کم سے کم پتہ تو کرتے اسائنمنٹ کیا ہے، پھر جو ہوتا جو کتنا کر سکتے، یہ بات کی باتیں۔ تو یہ سمینا کا معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے کہ اللہ کے احکامات کو سننا، سمجھنا، جاننا اور پھر اطاعت کرنا۔ اطاعت کے لیے سارے کام کس لیے، بعض لوگ سنتے ہیں مگر سنتے کس لیے، صرف ثواب کے لیے سنتے ہیں، اطاعت کرنے کے لیے نہیں سنتے۔ چلو بھائی اللہ کی باتیں، اللہ کی بات سنیں، کچھ سمجھیں گے، کچھ عمل کے کوشش کریں گے، یعنی یہ جذبہ کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، چلو ثواب کی بات ہے، کچھ ثواب ملے، ثواب بھی ملے گا اگر اس جذبے سے آدمی آتا ہے بھائی اللہ کی بات سننی چاہیے، اور بہرحال یہ فائدہ ہوگا کہ سننے کے دوران کبھی اس طرف توجہ ہو جائے کہ عمل بھی کرنا ہے، یعنی یہ بھی ممکن ہے۔ تو سننا اپنی جگہ ایک اہم کام ہے، ایک اہم کام ہے۔ ایسی مجلسوں میں جانا، سننا، پڑھنا، لکھنا، یہ سب چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، یہ کام تو آگے کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ تو سمیعنا واتعنا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ دلوں کے راز جو ہے علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں کے سینوں کے اندر ہے، یعنی اللہ کے ساتھ بہانے بازی نہیں چلے گی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے نہیں تھے، ہماری یہ مجبوری، ہماری وہ مجبوری، اللہ کو پتہ ہے۔ تمہارے دل میں کبھی یہ احساس ہی نہیں جاگا، کبھی تمہیں اس بات کا شوق ہی پیدا نہیں ہوا، کبھی تمہیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، تم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، اگر کبھی ذہن میں خیال بھی آیا تو جھٹک کے الگ کر دیا، لگ گئے اپنے دھندے کے اندر۔ یعنی دلوں کے راز کا مطلب کیا ہے، یعنی ہر چیز اسے پتہ ہے، کب کب کیا کیا ہم کرتے رہے۔ تو اس معاملے اسی طرح حساب لے گا وہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بالکل ویسی یہ بات ہمارے سامنے آ گئی جیسے ہم سورہ نساء میں اس سے پیچھے پڑھ کر آئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے انداز سے ہمارے سامنے بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ یہی آیت کا اتنا حصہ پچھلی تھا، صرف الفاظ کے تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ، یعنی آگے پیچھے ہونے کی بنیاد پر وہاں پر ہی بات تھی۔ وہاں پر جو تھا اس اعتبار سے تھا کونوا قوامین، یہاں قوامین للہ شہداء بالقسط ہے، وہاں اس پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پہلے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یعنی یہ ترتیب اس کی تھوڑی سی بدلی تھی۔ تو اس کے اور یعنی اس کی باتیں ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اور پھر جو اصل ہدایت آ رہی وہ کیا ہے، وہاں سے مختلف، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، عدل کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی سے قریب تر ہے، اس کی مناسبت رکھتا ہے خدا ترسی سے یہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے وہ جو بات تھی اس مقام پر کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ سورہ نساء میں جو ہم نے پڑھی تھی کہ اقربا پروری کے بارے، جس کا ایک عنوان رکھ دیتے ہیں ہم، یعنی ناجائز طور پر اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو فائدہ پہنچانا، اس موقع پر عدل نہ کرنا۔ عدل کا مطلب کیا تھا، جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے، جس کا جو مقام ہے اسے اس کے مقام پر رکھا جائے، یعنی یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہاں پر ہی بتایا تھا کہ اگر تمہاری گواہی کی عزت تمہاری اپنی ذات پر یا قریب اعزہ پر یا والدین پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، تمہیں حق بات کہنی ہے، یعنی تمہیں عدل سے پیچھے نہیں رہنا۔ تو یہ بات وہاں اس حوالے سے تھی، یہاں دوسرے حوالے سے، یہاں کیا ہے کہ دشمنی کے معاملے میں کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے۔ ارے دشمنی میں کون سا عدل ودل، جیسے جو گر گیا تو اٹھنے کا موقع مت دو اسے، پھر ایسا کرو ویسا کرو جیسا کرو، یعنی جو یہ مقولہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ دشمنی یعنی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ یعنی کہیں باقی حال یہی ہے، باقی دنیا کا حال یہی ہے، یہ مقولہ غلط اس اعتبار سے نہیں ہے کہ دنیا اس پر عمل کر رہی ہے،
لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے محبت میں بھی تمہیں پابند کیا جا رہا ہے اور دشمنی میں بھی تمہیں پابند کیا جا رہا ہے, جنگ میں بھی پابند کیا جا رہا ہے. جنگ کے اصول, قاعدے, ضابطے اتنے مستحکم کر کے دیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کر جائے تو پوری اسلامی ریاست, اسلام, مسلمان سارے یعنی اس بات کو پسند نہیں کریں, اس کے خلاف ہو جائیں گے, یعنی اس کی پسندیدگی نہیں ہوگی, کوئی اسے وہاں پر جو ہے پسندیدگی کا مقام حاصل نہیں ہوگا اگر کوئی ان حدود کو توڑ دے, خلاف ورزی کر دے. اور ایسی کئی چیزیں ہمارے سامنے اس دور کے اندر بھی سامنے آتی ہیں جہاں کوئی ذرا سی بھی غلطی ہوئی لوگوں نے فوراً اس پر توجہ کی اور کوئی پسندیدگی نہیں رہی اس کے حوالے سے کہ ہاں بھائی انہوں نے بڑی قومی خدمت انجام دی ہے, قوم کی خاطر یہ کیا ہے, دین کی خاطر یہ کیا. کہا نہیں, قوم کے دین کی خاطر دین کے صحیح راستے سے کام کرنا ہے, کوئی غلط کام نہیں کرنا. تو اس معاملے میں یہ جو اصول قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے, اسلام جو بات ہمیں بتاتا ہے دنیا کے کہیں کسی خطے کسی نظام میں یہ چیز ہمیں نہیں ملے گی. اگر یہ کہیں کاغذ پر مل جائے تو عمل میں بالکل نہیں ملے گی, کاغذ پر بھی کسی درجے میں, کسی درجے کے اندر, لیکن عمل میں نہیں ملے گی. کاغذ پہ تو لکھا ہوا ہے, آج بھی کیا لکھا ہے, انسانی حقوق کا چارٹر لکھا ہے, اقوام متحدہ نے پڑھا کیا ہو رہا ہے کشمیر میں, آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر, کیا ہو رہا ہے عراق میں, کیا ہو رہا ہے شام میں, خود ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, یعنی افغانستان میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے. یعنی بغیر کسی گویا کہیے کہ جرم کے, یعنی جرم کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ثابت ہو جائے, ملزم مجرم دونوں کا فرق ہے. ملزم کیا الزام لگایا ہے, مجرم کب بنے گا جب الزام ثابت کر دیا جائے. اور کیا ہے ان تمام قواعد کے ساتھ عدالت سارا نظام ہے, اوپر سے بم مارتے ہیں ختم کر دیتے ہیں, کوئی عدالتی کارروائی نہیں, کچھ نہیں. پھر کہتے ہیں یعنی خود تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ جو ان کے اصل آداب جو ان کے تھے, آداب جو انہوں نے طے کر رکھے تھے وہ جو ہے صرف چند فیصد ہے, باقی اکثریت جو ہے وہ معصوم انسانوں کی ہے. کون سا قاعدہ, کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ بس ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہے, یہ ڈکلیئر کر دیا, اب جتنے چاہو مار دو, پرواہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑے مہذب لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے, نہیں یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اور اس معاملے میں اگر عدالتی نظام میں چلے جائیں تو بھی کیا ہوگا, عدالتی نظام کے اندر بھی یعنی شک کا اور ثبوت کے اس طرح پورے نہ ہونے کا فائدہ کسے ملے گا, مجرم کو ملے گا, یعنی ملزم کو ملے گا. اس اعتبار سے یہ نہیں ہوا کہ اچھا بھائی شک کی بنیاد پہ ہو جائے معاملہ. یہ آج کہتے ہیں نا ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لیے ایسی مار دیتے ہیں. کون سے قانون کے تحت کر دیتے ہیں؟ کس نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ دنیا کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ تو ایسا ہی ہے. اسی اعتبار سے یعنی آپ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا اس معاملے میں کہ آپ یہ کریں اپنی دانش میں, اپنے خیال میں, اپنے بنیاد پر. تو اسلام اس معاملے میں یہ بات کرتا ہے. بے نظیر وہ دلیل ہے کہ ہمارے سامنے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا ہے سامنے, ان کی ذرا جب کھوئی گئی اور ایک یہودی کے پاس پائی گئی اور انہوں نے مقدمہ کیا, یہ نہیں جا کے چھین کے لے, اس وقت امیر المومنین ہے, خلیفہ ہے اس وقت ریاست کے, جا کے لے لیں, اگر اشارہ بھی کر دیں تو سب کچھ ہو جائے. لیکن کیا ہے, نہیں, سیدھے جو طریقہ ہے عدالت میں صاحب یہ ہے, یہ اس کے پاس ہے اور دلائی جائے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی لائیے ثبوت کیا ہے آپ کے پاس. ثبوت کیا ہے, ثبوت میں خود اپنی یہ دعویٰ ہے, گواہ کہاں ہے, گواہ یہ بیٹا ہے غلام کا, ان کی گواہی چلتی نہیں ہے, یعنی کسی کے حق میں بیٹے کی گواہی. لہٰذا عدم ثبوت کی بنیاد پر, عدم شواہد کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے حق میں ہو رہا ہے. یعنی کیسا نظام ہے یہ, کیسی بات ہے یہ. یعنی اس بات کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہیں بھی. جو قاضی ہے اسے اس بات کا 100% بلکہ اس سے زیادہ کہیے کہ یقین ہوگا کہ علی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. لیکن عدالت کیا کہتی ہے, ثبوت ہونا چاہیے آپ کو. یعنی اس اعتبار سے بات ہوتی ہے. عدل کسے کہتے ہیں کہ صرف اپنے یقین کی بنیاد پہ نہیں, شواہد یہ ساری چیزیں فراہم کرنا یہ ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا معاملہ کیا ہے, یہ اس کے نتائج پھر کیا نکلے, اثرات کیا ہوتے ہیں. لوگ جوق مسلمان ہوئے, انہوں نے دیکھا جانا, اس کو سمجھا کہ ہاں اسلام کیسا دین ہے اور کیا بے نظیر اس کے اصول ضابطے. آج چونکہ اسلام پر عمل درآمد نہیں ہے, آج مسلمان خود ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں, دشمن کی بات نہیں, اپنے ساتھ آپس میں جو ظلم کر رہے ہیں اور جو سارے معاملات ہیں وہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے سے قاصر ہے. یعنی وہ معاملات جو ہیں بالکل دب کے رہ گئے, یہ کہیں نظر نہیں آتے. جو قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کی عملی زندگی میں نظر آئیں, تو لوگوں کو پتہ چلے تو لوگ اسلام کی طرف دوڑ کر آئیں, لوگ اسلام کو اپنے لیے وہ کہیے کہ نجات کا ذریعہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اعتبار سے بھی ان کے لیے بہترین نظام یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمہیں جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ کسی کی دشمنی بھی تمہیں
اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ. عدل کرو, یہ اقرب للتقویٰ, یہ تقویٰ سے قریب تر ہے, یہ اس کی مناسبت سے ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم, اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. یعنی یہ کام کرنا آسان نہیں ہے, دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنا اور اس کی دشمنی کو سارا جو ہے اس کو نظر انداز کرنا, اور موقع ملا ہے آج تو اچھی طرح سے بدلہ لیا جائے, یہ سب نہیں ہے. گر گیا تو اسے اٹھنے کا موقع دینا, اور ساری چیزیں جو اصول ضابطے قاعدے ہیں ان کے مطابق یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے, تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں اس کا اجر دے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. یعنی چاہے یہ ایمان لا کر ہی کام کریں یا جو نہیں لائیں, یہ ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا. ٹھیک ہے آج یہ دشمن ہے, لیکن تمہیں دنیا میں اسی قاعدے و قانون کے مطابق عمل کرنا ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے, باقی اصل حساب تمہارا ہوگا. اگر آج اس قاعدے و قانون سے کوئی رعایت انہیں مل گئی, یعنی کوئی اس طریقے سے گویا کہ ان کا حق نہیں تھا لیکن اس قانون کے تحت مل گئی انہیں, تو اللہ کے پاس تو جا کر حساب ہوگا نا. یہ تھوڑی ہے کہ یہاں بچ گئے, یہاں تو بچ گئے تو ٹھیک ہے, نظام کے ضابطہ ہے اس کے تحت جرم ثابت نہیں ہوا, ٹھیک ہے بچ گئے, لیکن اللہ کے پاس تو پکڑے جائیں گے, وہاں تو سزا ہوگی. تو یہ بات بیان کر دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی, یعنی اسی دور کے حوالے سے اس وقت کے ہے ان حالات میں, اس نے جو ابھی تم پر کیا ہے, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ ہی کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی خیال پیدا ہوتا ہے یار دشمن کو موقع دیا تو آئندہ یہ زیادہ تیاری سے ایسا کر دے گا, ایسا کر, شیطان ڈالتا ہے نا ذہن میں, یار دشمن کو موقع دے دیا اب تو ظاہر سی بات تم نے اپنے حق میں خود اپنے جو ہے نقصان کر لیا. تو کیا اصل تو اللہ ہے, اصل تو معاملہ اس کا ہے. دیکھو ابھی یہ تمہارے ساتھ احسان کیا کیا دشمنی کے اندر. تو یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کو اس اعتبار سے بیان کیا گیا کہ جب یہ یہودیوں نے ایک موقع پر, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اہم اصحاب کی دعوت کی, خاص خاص صحابہ کو بلایا دعوت پر. آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ جائیں گے, لیکن انہوں نے خفیہ طور پر سازش یہ کی تھی کہ جب یہ سب یہاں ہوں گے تو اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور مار ڈالیں گے, اور اس طرح اسلام کی جان نکل جائے, ختم ہو جائے گا اسلام. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص خاص صحابہ تو بچے گا کیا پھر اس اعتبار سے. یعنی یہ ان کی سازش تھی. اللہ رب العالمین نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور آپ نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. یعنی اللہ نے ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیا. ایسے بھی حالات پیدا ہوئے کہ اللہ نے روب ڈال دیا, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکے. یعنی ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ اصل اللہ کی بات ہے. تو اسی لیے کیا کہا, اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ مت سوچو کہ اگر آج ہم نے یہ چھوڑ دیا اللہ کے کہنے پر تو پھر ہمارا پھر تو نقصان ہو جائے گا. نہیں, جب اللہ کے کہنے پہ چھوڑا ہے تو پھر یقیناً فائدہ ہوگا اور اللہ کا جو ہے کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی. اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.